السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ جی تو آج ہم کیا پڑھیں گے؟ آج انشاءاللہ ہم خا تا میم مادہ سے باب دعاد کی صرف صغیر بنائیں گے۔ صرف صغیر یعنی کہ اس میں فعل ماضی، مضارع، امر، نہیں، فاعل اور مفعول اور مصدر تمام تر صیغے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ یعنی باب دعاد سے حروف مادہ تین خا تا میم، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ہم جتنے پاسبل سیگے بنا سکتے ہیں وہ انشاءاللہ آج ہم بنائیں گے۔ فعل ماضی خاتمیم، خاتمہ سورہ البقرہ آیت نمبر 7 میں استعمال ہوا ہے۔ فعل مضارع سورہ یاسین آیت نمبر 65 میں استعمال ہوا ہے۔ فاعل سورہ الاحزاب آیت نمبر 40، اور اس میں مفعول جو ہے سورہ المطففین آیت نمبر 65 میں استعمال ہوا ہے۔ یہ ریفرنسز اس لیے یہاں پر مینشن کیے ہیں میں نے تاکہ آپ قرآن پاک کھولیں اور وہاں جا کر خود ان کلمات کو وہاں سے ڈھونڈیں۔ اور بھی بہت ساری جگہوں پہ استعمال ہوئے ہوں گے، لیکن ایٹ لیسٹ ایک ایک کلمہ تو آپ دیکھیں نا کہ اس گردان کا کون کون سا کلمہ کس سورہ میں استعمال ہوا ہے۔ تو یہ ریفرنسز آپ کے سامنے ہیں، آپ نے قرآن پاک کھولنا ہے اور اس پر جا کر آپ نے اس کو ڈھونڈنا ہے۔ جی، خا تا میم مادہ باب دعاد مطلب کیا ہوگا، ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ کسی چیز کو سیل بند کرنا تاکہ اندر کی چیز باہر اور باہر کی چیز اندر نہ جا سکے، یہ اس کا مطلب ہے۔ اب باب فعل ماضی میں کریں گے تو اس کا ترجمہ اسی ترجمے کو آگے رکھتے ہوئے ماضی کے حساب سے کر لیں گے۔ مضارع میں کریں گے تو اسی ترجمے کو آگے رکھتے ہوئے ہم مضارع کے حساب سے کریں گے، یعنی کہ ماضی میں صرف ماضی کا ذکر کیا جاتا ہے جبکہ مضارع میں حال اور مستقبل دونوں کا ذکر ہوتا ہے۔ اور جب ہم اس کو فاعل کے طور پر ترجمہ کریں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا سیل بند کرنے کا ذریعہ، ٹھیک ہے۔ اور جب مفعول کے طور پر یہ ترجمہ استعمال ہوتا ہے تو ہے سیل بند کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگ جب یہ ریفرنسز سے وہاں سورہ پہ اور آیت نمبر پہ جائیں گی تو آپ وہاں جا کر اس کا ترجمہ خود چیک کیجئے گا۔ یہ صرف آپ کو ایک ہنٹ دیا گیا ہے کہ کیسے آپ نے اس کو تلاش کرنا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فعل ماضی کی گردان۔ مذکر غائب یعنی کہ تھرڈ پرسن کے لیے، مذکر کے لیے صیغہ استعمال ہوگا واحد کا خاتمہ، مثنیٰ کے لیے خاتمہ اور جمع کے لیے ختمو، اور مؤنث غائبہ کے لیے ختمت، ختمتا، ختمنا۔ اور مذکر حاضر یعنی کہ جو سیکنڈ پرسن ہوتے ہیں، جو حاضر ہوتے ہیں، جو آپ کے مخاطبین ہوتے ہیں، ان کی بات کریں، جو آپ کے مخاطب ہوتے ہیں ان کی اگر بات کریں تو ختمتا، ختمتما، ختمتم۔ اور مؤنث کے لیے ہو جائے گا ختمتی، ختمتما، ختمتنا۔ اور متکلم یعنی کہ فرسٹ پرسن کے لیے ہو جائے گا ختمتو، ختمنا۔ یہ ہوگی ہمارے پاس فعل ماضی کی گردان، یعنی کہ حرف خا تا میم کو استعمال کرتے ہوئے یہاں ہم نے 14 صیغے بنانے سیکھے ہیں، یعنی کہ پاسبل 14 کلمات ہم نے سیکھے ہیں فعل ماضی سے۔ تو انشاءاللہ اب ہم فعل مضارع کی گردان دیکھتے ہیں۔ اس میں بھی وہی پیٹرن ہوگا، پہلے تھرڈ صیغہ، تھرڈ پرسن یعنی کہ جو غائب ہیں ان کا ذکر ہوگا مذکر اور مؤنث کا، پھر حاضر کا ذکر ہوگا، پھر اس کے بعد متکلم کا ہوگا۔ مذکر غائب میں ہوگا یختمو، یختمانی، یختمونا۔ اور مؤنث غائبہ میں ہوگا تختمو، تختمانی، یختمنا۔ مذکر حاضر میں ہوگا تختمو، تختمانی، تختمونا۔ اور مؤنث حاضرہ میں ہوگا تختمینا، تختمانی اور تختمنا۔
اور متکلم واحد کے صیغے میں ہوگا اختیمو، اور جمع میں ہوگا نختیمو. مثنیٰ اور جمع جو ہے وہ سیم ہوتے ہیں. فعل امر کو دیکھ لیتے ہیں. فعل امر کی گردان کیسے بنے گی؟ فعل امر کی گردان بنے گی اختم، سوری اختم، اختما، اختمو مذکر کے لیے، اور مونس کے لیے ہو جائے گا اختمی، اختما، اختمنا. اور فعل نہیں کی گردان مذکر کے لیے کیسے بنے گی؟ لا تختم، لا تختما، لا تختمو. پھر اس کے بعد مونس کی گردان آ جائے گی لا تختمی، لا تختما، لا تختمنا. ٹھیک ہے. فعل امر جو ہے یعنی کہ آپ کام کا حکم جو ہے وہ صرف سامنے والے صیغوں کو دیکھ سکتے ہیں، یعنی کہ جو حاضر ہوتے ہیں. یہ مذکر حاضر کے لیے ہے اور یہ مؤنث حاضرہ کے لیے ہے. اسی طرح فعل نہیں بھی جو ہے وہ حاضر کے صیغوں کے ساتھ اس کا بنتی ہے گردان، کہ یہ مذکر حاضر کے صیغے ہیں یہاں پر، اور یہ مؤنث حاضرہ کے صیغے ہیں. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. فائل کیا ہوگا؟ فائل کیا ہوگا؟ خاتمن، ختم کرنے والا، سیل بند کرنے کا ذریعہ. ٹھیک ہے. خاتمن، خاتمن اور خاتمن تینوں اعرابی حالتوں میں آ سکتا ہے. مفعول، مختوم، مختومن اور مختومن. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ فاعل اور مفعول دونوں میں ہی جب فتحتین کی تنوین لگائی تو ایک الف لکھا گیا ہے. یہ رسم الخط کا حصہ ہے. یہ اسی طرح سے لکھا جاتا ہے. جب بھی فتحتین کی تنوین آتی ہے کسی حرف کے اوپر تو اس کے بعد ایک الف ضرور لکھا جاتا ہے، سوائے گولتا اور حمزہ کے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ میم تھا لاسٹ لیٹر جس کے اوپر فتحتین کی تنوین تھی، تو اس کے بعد یہاں پر ایک الف یہاں ہمیں نظر آ رہا ہے. اور جب ہم اس کو وقف کر کے پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ خاتی ما. ٹھیک ہے. خاتی ما، ایک زبر اور الف پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. مختومن، یہاں پر بھی وہی چیز ہے کہ فتحتین کی تنوین اور آگے آپ ایک الف لکھیں گی کیونکہ تنوین فتحتین کی ہو اور تو آگے ایک الف لکھا جاتا ہے. تو اس کو پڑھیں گے کیسے؟ وقفن مختوما. ٹھیک ہے. اور اگر وصلن پڑھ رہے ہیں تو پھر تو وہ تنوین کے قاعدے کے مطابق ہی پڑھا جائے گا. اس مادے سے دو مصدر بنتے ہیں باب دعا سے، ختمن اور ختمن. ٹھیک ہے. ختمن اور ختامن، سوری ختامن، یہ دو مصدر اس مادے سے بنتے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سارے پوائنٹ سمجھ آ گئے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ دیکھیں کہ 3 حروف خا تا میم، اس سے ہم نے کتنے پاسبل کلمات یا کتنے پاسبل ہم نے صیغے بنائے ہیں. فعل ماضی میں ہم نے 14 صیغے کیے، پھر ہم نے فعل مضارع میں 14 صیغے کیے، اور پھر اس کے بعد ہم نے فعل امر کے 6 صیغے دیکھے، پھر ہم نے فعل نہیں کے 6 صیغے دیکھے. اس کے بعد اسم الفاعل کے ہم نے 3 صیغے، 3 طرح کی مطلب شکلیں آ سکتی ہیں، خاتمون بھی آ سکتا ہے، خاتمن اور خاتمن. اور پھر مفعول میں ہم نے دیکھا کہ مختومن، مختومن اور مختومن، یہ 3 صیغے ہم نے دیکھے. پھر ہم نے مصدر دیکھا کہ 2 طرح کے اس کے مصدر جو ہیں وہ آ سکتے ہیں. تو دیکھیں ایک ہم نے ورڈ چوز کیا ختمہ، اور 3 اس کے حروف مادہ تھے، اور اس سے ہم نے کتنے پاسبل کلمات یا صیغے بنائے. تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم کسی اور حروف مادہ پہ بات کریں گے، اور انشاءاللہ یہ پریکٹس ہم دوبارہ سے کریں گے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. اگر سمجھ آ گیا ہے تو آپ اپنے لیے کوئی اور حروف مادہ چوز کر کے اسی پیٹرن پر آپ صرف صغیر اپنے فعل کی تیار کر سکتی ہیں. چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.